بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ذہن میں الٹے سیدھے گندے گندے خیال آتے ہیں، پھر وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ان کو بہت زیادہ خیال آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کبھی کبھی یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھیں اور کتنے سجدے کیے، تو نماز بھی ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو ایسے ہی اپنے آپ آٹومیٹک بہت زیادہ گندے گندے وسوسے، گندے گندے خیالات اور آتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں غلط خیال آتے ہیں۔ آئیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیالات جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ان خیالات آنے کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، اس سے کیسے بچا جائے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور تمہیں بہکاتا ہے اور بہکائے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ یہاں تک کہ اللہ کے بارے میں بھی تمہارے ذہن میں، تمہارے دلوں میں غلط خیال ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ تو لہٰذا جب تمہارے دلوں میں اللہ کے لیے یا اور شریعت کے لیے، اسلام کے لیے کوئی بھی غلط خیال آئیں، تو پھر تم کو چاہیے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یعنی کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی صحیح کام میں مصروف کر لیں۔ جب صحیح کام میں مصروف کریں گے اور بالکل ادھر جو خیال آ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے خیال ہوں، تو ہمیں ادھر دھیان نہ دے کے بالکل بے توجہی ادھر سے برت دیں، اور بالکل ہم اپنے ان صحیح کاموں میں جو ہمارے کام ہیں، جو ہمارے مشغلے ہیں، کام ہیں، ہمیں ان کاموں میں مصروف ہو جانا چاہیے، مشغول ہو جانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے دلوں پہ گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے، جس طرح سے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے، اسی طرح سے شیطان کی ایک سونڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے دلوں پہ گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ گھٹنے ہٹا لیتا ہے، اور جیسے ہی انسان اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے، پھر وہ گھٹنے رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو پھر انسان کو چاہیے سب سے زیادہ بہت زیادہ ذکر میں مشغول رہے، اور بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھے کاموں میں، زیادہ سے زیادہ دینی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، اور جو خیال آ رہے ہیں ادھر سے بالکل توجہ نہ دے، بالکل بے توجہی برت لے، اور اس دعا کی کثرت کرتا رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان الرجیم سے۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا، ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ اس دعا کو کثرت سے کرتا رہے، اور اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جب اللہ کا ذکر بندہ کرتا رہتا ہے تو پھر شیطان اس سے دور رہتا ہے، شیطان خود اس سے الٹا ڈرنے لگتا ہے۔ تو سب سے بیسٹ یہی ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرتے رہیں۔